سورہ نحل کی آیت نمبر 120، سورہ نحل کا 16واں رکوع اور 14ویں پارے کا 22واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور سب سے جدا تھے۔ کانا امتن، ایک امت تھے، ایک امام تھے، یعنی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا، امام کہا گیا۔ آپ نیک خصائل، پسندیدہ اخلاق اور حمیدہ صفات کے جامع تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے اخلاق، پیاری پیاری خوبیاں اور اچھی اچھی خصلتیں آپ میں جمع فرما دیں، یعنی گویا کہ آپ ایک فرد تھے لیکن آپ میں امت کی خوبیاں تھیں، اور آپ امام تھے کہ لوگوں نے آپ کی پیروی کی اور ان خوبیوں سے وہ مالا مال ہوئے۔ حنیفہ، سب سے جدا، یعنی دین اسلام پر قائم تھے اور ہر باطل سے جدا تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ تھے۔ اس میں کفار قریش، کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی، جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے اور شرک کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کے احسانوں پر شکر کرنے والے تھے، اللہ نے جو نعمتیں دی اس پر وہ شاکر تھے۔ زبان سے شکر کرنا، دل میں شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ شکر ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنا۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اپنا خلیل بنایا۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فرمانبردار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی اچھی کر دیتا ہے، ہر چیز میں اس کے لیے سکون اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھلائی دی، رسالت دی، نبوت دی، مال دیے، اولاد دی، آپ کی اچھی تعریفیں کی گئیں اور آپ کو قبول عام فرمایا، یعنی ہر کوئی آپ کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ مسلمان بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، یہودی عیسائی بھی کرتے ہیں، عرب کے مشرکین بھی آپ کی عظمت کے قائل ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انہیں خاص قرب عطا فرمایا ہے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہ تھے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں، تو پیروی سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو عقائد ہیں اور جو ان کے دین کے اصول ہیں، ان میں موافقت کریں۔ دیکھیں، ہر نبی نے جو دعوت دی ہے وہ اسلام کی دعوت ہے، لیکن ہر نبی کے شریعت کے اصول مختلف ہیں۔ کسی میں شریعت کا انداز اور شرعی احکام کچھ ہیں، کسی میں کچھ ہیں۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت کے اصول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت کے اصول ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ تو یہاں اتباع سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے عقائد اور اصول دین میں موافقت کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اتباع کا حکم کیا گیا۔ اس میں آپ کی عظمت، منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے کہ آپ کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل اور کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے محبوب اعظم ہیں۔ کائنات پوری اللہ نے آپ کے صدقے میں پیدا فرمائی، آپ کے لیے بنائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین ابراہیمی کی موافقت کی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا۔ تمام انبیاء اور ساری مخلوق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کو انہی پر رکھا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، یعنی ہفتے کی تعظیم اور اس دن شکار نہ کرنا، دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا اور پورے وقت کو عبادت کے لیے فارغ کرنا یہودیوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں پہ تو یہ ایک جمعے کا دن افضل دن ہے، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جمعے کی جب اذان ہو تو اپنے کام کاج چھوڑ دیں، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے دنیاوی کام کاج کر سکتے ہیں۔ جمعے کا دن افضل دن ہے، اور دنوں میں جو نیکی کا ثواب ملتا ہے جمعے کے دن 70 گنا زیادہ ہے۔ جمعے کے دن 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہودیوں پر جو ہفتے کا جو حکم تھا کہ ہفتے کی وہ تعظیم کریں، تو ان کے لیے یہ تھا کہ پورے وقت میں، پورے دن میں کوئی دنیاوی وہ کام نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، ان پر عبادت کرنا لازم تھا۔ اس کا واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمعے کے دن کی تعظیم کا حکم فرمایا تھا اور ارشاد کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرو، اس دن میں کچھ کام نہ کرو، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ تو یہودیوں نے اس دن میں اختلاف کیا اور کہا کہ وہ دن جمعے کا نہیں بلکہ ہفتے کا ہونا چاہیے۔ صرف چند لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر جمعے پر راضی ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے کی اجازت دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ابتلا میں ڈال دیا، یعنی یہ فرمایا کہ تم اب دنیاوی کام نہیں کر سکتے، شکار تمہارے لیے حرام ہے، کاروبار کرنا ہفتے کے دن حرام ہے۔ جو لوگ جمعے پر راضی ہو گئے تھے وہ تو فرمانبردار رہے، اور انہوں نے ہفتے کے دن اپنے کاروبار بند رکھے اور شکار سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ باقی لوگ صبر نہ کر سکے، انہوں نے شکار کیے، جس کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں بیان ہو چکا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کو انہی پر رکھا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ اس طرح فیصلہ ہوگا کہ جو فرمانبردار ہوں گے اللہ انہیں نعمتیں، ثواب اور جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا، اور جو گناہگار ہوں گے اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے گا اور انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ،
اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، یعنی پکی تدبیر کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو آپ دین کی طرف بلائیں، رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے پر بحث کریں جو سب سے بہتر ہو۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھا نہیں اور حکمت کا مطلب انہوں نے منافقت سمجھ لیا، یعنی وہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ آپ گناہ کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں دین کے قریب کرنے کے لیے حکمت ضروری ہے۔ تو آج آپ سمجھ لیں کہ حکمت کا معنی کیا ہے۔ تو پہلے سمجھے وہ منافقت کس طرح کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر پیچھے سے وہ کہیں گے کہ فلاں نے یہ میوزیکل جو پروگرام رکھا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے، یہ حرام ہے، شادی کے موقع پہ گناہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے منہ پہ جا کے کہیں گے کہ آپ نے جو میوزیکل پروگرام رکھا ہے بہت ہی زبردست پروگرام ہوا، بڑا مزہ آیا اور بہت اچھا کیا آپ نے، خود بھی جا کر وہاں بیٹھے ہوں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اب جب ان سے کہا جائے کہ آپ وہاں گئے، آپ کا بیٹھنا حرام ہے، اور اس طرح کی آپ نے باتیں اسے کی، اس کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام رکھا، بڑا لطف آیا، تو کہتے ہیں یار یہ ہے نا قرآن پاک میں حکمت سے دین کی طرف بلاؤ۔ تو پیارے بھائیو، حکمت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان منافق بن جائے، قول کیا ہو، فعل کیا ہو، ظاہر باطن الگ ہو، دوگلا پالیسی اختیار کرے، یہ حکمت نہیں ہے۔ اور پھر حکمت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان گناہوں میں پڑ جائے۔ حکمت کی تشریح کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حکمت کا ترجمہ کیا پکی تدبیر، یعنی مضبوط طریقہ، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پکی تدبیر حکمت سے مراد ہے وہ مضبوط دلیل جو حق کو واضح کر دے اور باطل کو واضح کر دے اور شبہات اور شک کو دور کر دے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مضبوط دلیل جو حق کو واضح کر دے اور شبہات کو دور کر دے وہ قرآن پاک ہے۔ تو حکمت سے مراد قرآن ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرو، ایسی دلیل کے ذریعے نصیحت کرو کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ حکمت کا مطلب نہیں کہ کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے گناہ کرنا شروع کر دو، یا حقیقت کچھ ہو اور منہ پہ کچھ کہنا شروع کر دو۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت۔ اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ انہیں کسی کام کی ترغیب بھی دو اور ترہیب بھی دو، یعنی یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنے کے یہ فوائد ہیں اور نہیں پڑھیں گے تو یہ نقصانات ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ سے یہ مراد ہے۔ جب بعض لوگ، ایک آدمی سود کا کام کر رہا ہے، رشوت کا لینا دینا کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ان کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، کئی سالوں تک قریب رہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جب ان کو سمجھائیں تو کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے دین کو حکمت سے پھیلانا ہے۔ تو حکمت یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہم حق بات کہیں نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ حق بات کہیں، لیکن کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، تنہائی میں پیار محبت سے سمجھائیں۔ یہ تو نہیں کہ انسان حق بات کو کہنا چھوڑ دے اور کہے کہ یہ حکمت ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ بہتر طریقے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کی آیات اور دلائل سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کی دعوت اور دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، جو راہ والے ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے۔
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم سزا دو تو ویسی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی تھی. یعنی اگر تم کسی سے بدلہ لو تو جتنا اس کا جرم ہے ویسی سزا دو، اس سے زائد سزا اسے نہ دو. اول تو یہ کہ انسان معاف کر دے. اگر معاف نہیں کرتا اور شریعت کے حدود میں رہ کر بدلہ لیتا ہے تو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی اس کا بدلہ لیا جائے گا. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو اور انتقام نہ لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا ہے. وَاصْبِرْ، اور اے محبوب آپ صبر کریں. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے محبوب ان کا غم نہ کھائیں. یعنی یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو. یعنی یہ جو مکر و فریب آپ کے خلاف کرتے ہیں آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ناصر ہیں، معین ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین هم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں. یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے تو اللہ ضرور مدد فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارا سینہ قرآن کے نور سے روشن منور فرمائے. سورہ نحل کا 16واں رکوع مکمل ہوا. الحمدللہ سورہ نحل مکمل ہوئی اور 14واں پارہ بھی مکمل ہوا. اللہ تعالی کلام پاک کی نصیحتوں سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، اور رب العالمین ہمیں دونوں جہاں میں سلامتی اور کامیابی نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ